یہ بات یاد رکھنا، بہت خیال پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں، زندگی بھر ہو سکے تو جوانوں یاد رکھ، آپ جتنے متقی اور پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں، یعنی مقتدیوں کے دل پر امام کے تقوی کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب امام مقرر کیے جاتے تھے تو دیکھا جاتا تھا کہ سب سے پرہیزگار آدمی کون ہے۔ دیکھو دلی کی جب جامع مسجد بنی، دلی کی جب جامع مسجد بنی تو امام مقرر کرنے کی بات آئی تو باضابطہ طور پر بخارا کی سرزمین کے ایک سید کو بلایا گیا جو اپنے دور کے بڑے متقی پرہیزگار تھے اور انہیں مقرر کیا گیا امام۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شاہ جہاں ہو، اورنگزیب ہو، ان لوگوں نے جہاں جہاں ائمہ مقرر کیے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کے کر دے، بلکہ جو امام ایک تو یہ کہ بالکل مضبوط عاشق رسول ہو اور گناہ سے بچنے والا متقی ہو، جب آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں تو اس کے دل پر جو انوار الہی کا نزول ہوتا ہے اس کی کرنیں آپ کے دلوں پہ بھی پڑتی، ورنہ اگر وہی معاملہ پھر گڑبڑ ہے تو آپ بھی خالی وہ بھی۔ یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، یہ بھی الگ عنوان ہے، لیکن اس کو ابھی نہیں چھیڑتا، کبھی کسی موقع پہ۔ اسی لیے آپ دیکھنا، آپ دیکھیے غور کیجئے، حضور نے اپنے بعد جس کو امامت پر مقرر کیا، اپنے بعد اپنی ظاہری حیات میں، حالانکہ حضور کا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو نیک نہ ہو، سب نیک تھے، سب پرہیزگار تھے، سب علم والے تھے، لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا متقی تھا، جسے قرآن متقی نہیں بلکہ اتقا کہتا ہے، اس صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے روکا، یا رسول اللہ میرے ابا بڑے نرم دل ہے، وہ نہیں پڑھا سکیں گے آپ کی جگہ نماز، آپ کسی اور کو حکم دے۔ تو حضور نے ان کو کہا تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہو۔ تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے بڑھ کر متقی تھے۔ بلکہ ایک بار ایسا ہو گیا، حالانکہ تھے وہ سبھی متقی لیکن ان میں بڑھ کر، جو بڑھ کر تھے ان کو، ایک بار ایسا ہو گیا کہ فاروق اعظم مصلی پر آ گئے۔ تو امام کیا ہے، جب مصلی پر آئے تو سنت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے صفیں سیدھی کرو، سو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو۔ تو صدیق اکبر کی آواز نرم تھی اور فاروق اعظم کی آواز اونچی سخت تھی۔ جب انہوں نے کہا نا صفیں سیدھی کرو تو اللہ کے رسول چونکہ 16 دن تک کے علیل رہے، بیماری 16 دن تک تھی نا حضور علیہ السلام کی، 16 دن بیمار رہنے کے بعد حضور کا وصال ہوا، کم و بیش 16 دن تک کی علالت، اور بہت سخت علالت رہی۔ تو جیسے انہوں نے کہا صفیں سیدھی کرو، تو چونکہ حضور کا حجرہ جہاں ابھی مزار ہے نا، اسی میں آقا علیہ السلام کا قیام بھی تھا ظاہری آخری ایام کے اندر۔ جیسے کہا صفیں سیدھی کرو تو سرکار نے کہا کس کی آواز ہے یہ؟ کیا کہا کس کی آواز ہے یہ؟ تو کہا عمر کی۔ تو آپ نے کہا لا واللہ لا واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، پیچھے کرو ان کو پیچھے کرو۔ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو پھر کوئی امامت نہیں کر سکتا، صدیق اکبر کو آگے کرو، ان کو پیچھے کروا کے آگے، یعنی ذہن دیا۔ حالانکہ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس دور کا سب سے بڑا متقی نہ ملے اور کوئی دوسرا نماز بڑھا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نماز نہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک فضیلت کی بات میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، فضیلت کی بات کروں کہ اگر جتنا متقی امام ہوگا اتنی برکات آپ کو ملے گی۔ یہ ایک عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔